اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد جگہ نماز کا حکم فرمایا ہے، تو نماز پڑھنا فرض ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اور نماز عملاً اللہ رب العزت کی بندگی کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے موت کے آنے تک۔ مرنے سے پہلے کسی حالت میں بھی انسان کو، مرد کو نماز معاف نہیں ہے۔ خاتون مخصوص حالات میں جو ماہانہ اس کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کے لیے ان مخصوص ایام کے اندر نماز کی معافی ہے۔ نماز رب تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، رب تعالیٰ کے حکم کا نام ہے۔ ہم اللہ کے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے اور رب تعالیٰ کی عبادت سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مومن ہیں۔ اب نماز پڑھنے کس طرح ہے، اس کے لیے طریقہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو چونکہ نماز میں طریقہ آپ کا بیان کردہ معتبر ہے، اس لیے ہم اہل سنت ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فرض ہونے کے بعد صحابہ کرام کو عملاً نماز پڑھ کے دکھائی تھی اور فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو چونکہ حکم اللہ کا ہے، بندگی اللہ رب العزت کی ہے، تو ہم مومن اور مسلمان ہیں۔ طریقہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے ہم اہل سنت ہیں۔ سنت کا معنی طریقہ ہے، اور اس نماز کو نقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے میں، نماز کے کسی فعل کے سنت ہونے نہ ہونے میں صحابہ کرام کی رائے معتبر ہے، اور ہم اس پر اعتبار کرتے ہیں، اس لیے ہم والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت۔ اور صحابہ کرام سے اس نماز کو لے کر تحریری شکل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوا دیا ہے، اور ہم اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہم حنفی ہیں، اس لیے ہم حنفی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، والجماعت ہیں، حنفی ہیں۔ تعارف مختصر طور پر ہم کیا یہ کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا طریقہ ہے، اس کو نقل کیا ہے صحابہ نے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے صحابہ کرام نے، اور آپ نے انہی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب نماز کا طریقہ وہی معتبر ہے جو حضور بیان فرمائیں گے، اس بات میں دو رائے نہیں ہے۔ نماز ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی پڑھنی ہے، اور نماز ہم نے نماز محمدی پڑھنی ہے، اس بات میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ملے گی کہاں سے؟ آج ہمارے یہاں یہ مسئلہ اختلافی بنا دیا گیا ہے۔ ایک طبقہ ہماری نماز کے متعلق کہتا ہے کہ تم نماز امام ابو حنیفہ والی پڑھتے ہو، جبکہ ہم نماز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی پڑھتے ہیں، اس لیے تمہاری نماز نماز حنفی ہے، جبکہ ہماری نماز نماز محمدی ہے۔ تو یہ تعبیر غلط ہے۔ تعبیر اصل یہی ہے کہ پڑھنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، لیکن بڑوں سے سیکھ کے پڑھنی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں ہماری نماز نماز محمدی ہے، یہ در حقیقت ہم اپنی نماز کی سند بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سند۔ کوئی آدمی پوچھے بھی یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، اس کی سند تمہارے پاس کیا ہے؟ سند کا مطلب بھی ترتیب تواتر کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کا پہنچنا۔ تو ہم نے نماز سیکھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سیکھی ہے صحابہ کرام اور تابعین سے، اور صحابہ کرام نے نماز سیکھی ہے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری نماز نماز حنفی ہے، تو یہ در حقیقت ہم اپنی نماز کی سند بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کس کی نماز پڑھتے ہیں؟
امام ابو حنیفہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نماز کو سیکھے ہوئے ہیں، اس لیے اپنے استاد کا نام بتاتے ہیں کہ ہم نے نماز سیکھی کس سے ہے۔ تو آج بسا اوقات اعتراض ہو جاتا ہے کہ دیکھو تم نے اپنی نماز کا نام نماز حنفی رکھا ہے، تم نے اپنی نماز کا نام نماز محمدی کیوں نہیں رکھا؟ تو ہم کہتے ہیں حنفی اس لیے رکھا ہے، در حقیقت ہم اپنی نماز کی سند بیان کرتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں ہمارا استاد کون ہے۔ اگر آج کے 1400 سال بعد نماز پڑھے اور اپنی رائے سے پڑھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اپنی رائے سے ڈھونڈے اور پھر اس پر نماز محمدی کا لیبل لگائے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ اس لیے کہ آج اگر 15ویں صدی میں یا 14ویں صدی میں کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے، اپنی رائے سے طرح طرح کی مختلف جگہ سے باتیں اکٹھی کر کے اس کو نماز محمدی کہتا ہے، تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اور اس پر حدیث پیش کرتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب حضور کو پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ جو 15ویں صدی کا بندہ ہے، جو کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ نماز تمہیں بتاؤں گا اور مجھے کسی واسطے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، تو بتاؤں گا حضور کی نماز، وہ کیسے بتائے گا؟ اس لیے کہ وہ صحابی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے صحابہ کرام نے، آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور کو دیکھا ہے صحابہ نے، صحابہ کو دیکھا ہے امام ابو حنیفہ نے، امام ابو حنیفہ نے اس نماز کو لکھا دیا، اپنی نماز کو ہم کہتے ہیں نماز حنفی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے ترجمان ہیں اور اپنے وقت کے بڑے فقیہ اور محدث تھے، اور اس سلسلے میں ہم ان کی تحقیق کو لیتے ہیں، اس لیے کہہ دیتے ہیں ہماری نماز نماز حنفی ہے۔ اب توجہ کرنا، اگر نماز کے کسی مسئلہ میں ہمیں غلط فہمی ہو جائے، مثلا مسئلہ کہیں اور کسی اور طرح ہو اور ہم کسی اور طرح کہتے ہوں، حضور نے نماز کسی اور طرح پڑھی ہو اور ہم کسی اور طرح سمجھتے ہوں، ہم اگر اس کو نماز محمدی کہیں گے تو گویا اپنی غلطی کو حضور کے ذمہ ڈال دیا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس آدمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس لیے چونکہ ظاہر بات ہے تحقیق میں انسان ہے اور انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہم نبی نہیں ہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی تھے۔ ہمارا غالب گمان ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری جستجو اور تحقیق کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیں لکھوائی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے، غالب گمان یہی ہے، لیکن غلطی کا احتمال ہے، احتمال اور چیز ہوتی ہے اور یقین اور چیز ہوتی ہے۔ آج لوگ بسا اوقات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون سا نبی تھے۔ سوال ہے کہ آپ رد کر رہے ہو، آپ کون سا نبی ہو؟ نبی کی بات کو نبی رد کرے پھر تو بات بنتی ہے، ہاں جی، اور تابعی کی بات کو تابعی اس سے بڑا بات کرے اہل علم پھر تو بات بنتی ہے۔ 15ویں صدی کے آدمی اکٹھے اپنا پیدا ہونے والا اگر وہ کہے کہ امام ابو حنیفہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو لہذا ہو سکتا ہے غلط، تو ہم کہتے ہو سکتا اور بات ہے، لیکن غالب گمان یہ کہ صحیح ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ ماحول اور حالات دیکھے ہیں، ان لوگوں کو پایا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی تھی اور جنہوں نے صحابہ کرام سے نماز سیکھی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری نماز نماز حنفی ہے اور وہ کہتے ہیں ہماری نماز محمدی ہے۔ اپنی نماز کے مسائل کے بیان کرنے میں جتنی غلطیاں کرتے ہیں اتنے حضور پر جھوٹ بنتے ہیں۔ میں مثال سے آپ کو بات عرض کرتا ہوں، توجہ کرنا، ذرا قریب ہو جائیں دوست نا، اتنے قریب، یہ درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے، قریب ہونا۔ وہ تو مسئلہ بات کا ہے کہ وہ کیا ہے میرے سامنے آئیں، اس طرح بھی میری طبیعت کھلے گی، میں جلدی بات کروں گا اور جلدی سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرے سامنے جگہ جو ہے نا، اب توجہ کرنا، ایک طبقہ یہ کہتا ہے ہماری نماز نماز محمدی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تم نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز حنفی ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ نماز محمدی کے نام پر نماز ڈھونڈنا شروع کی، اور ان کو نماز ڈھونڈتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تلاش کرتے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن تجربات کی روشنی میں آج تک وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ڈھونڈ سکے اور اس میں ناکام ہے۔ میں اس کی
وجوہات بیان کرتا ہوں اور دلائل سے گفتگو کرتا ہوں۔ ہم کبھی بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سرسری نہیں ہوتی یا کسی کو بھڑکانے کے لیے نہیں ہے، حقائق کو بیان کرنے کے لیے۔ آج تک 100 سال ہو گیا، نماز محمدی کے قائلین حضرات سے ہم پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس اس مسئلے پر کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے؟ یعنی نماز کے مسائل پر تم کہتے ہو ہماری نماز نماز محمدی ہے، تو کیا تم نے نماز کے مسائل پر کوئی ایسی کتاب لکھی ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ کھینچا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں بالکل۔ اب اس پہ میرے پاس تقریباً جو ہے 50 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں ان حضرات کی جن کا نام یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، مفہوم یہ ہے، کسی کا نام ہے صلاۃ الرسول، کسی کا نام ہے نماز النبی، کسی کا نام ہے نماز رسول اللہ، کسی کا نام ہے صلاۃ النبی کی حسین مناظر، کسی کا نام ہے صلاۃ النبی۔ اس طرح 50 سے زائد کتابیں پڑھی ہیں جو 100 سال کے عرصے میں تقریباً لکھی گئی ہیں، لیکن ہم نے ان نمازوں کی کتابوں کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ 50 کی 50 کتابوں میں ہی جو ہے مسائل میں فرق ہے۔ 50 کی 50 نمازوں میں کیا ہے؟ کتابوں میں فرق ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے نماز نبی، اس میں مسئلے کچھ اور لکھے ہیں، دوسری کتاب کا نام ہے نماز نبی، اس میں مسئلے کچھ اور لکھے ہیں۔ عام آدمی اگر مارکیٹ سے کتاب خریدتا ہے کہ میں حضور کی نماز کو سیکھوں، ایک کتاب خریدے گا اس میں مسئلہ اور ملے گا، دوسری کتاب خریدے گا اس میں مسئلہ اور ملے گا۔ اب مسئلہ گڑبڑ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ معلوم ہوا کہ وہ ان حضرات نے اپنی نماز اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ایک مخصوص نظریے کو سامنے رکھ کے کچھ باتیں اکٹھی کر لی ہیں اور اس کا نام نماز محمدی رکھ دیا، وگرنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایک طرح ہی پڑھتے تھے۔ حضور علیہ وسلم جو ہے نماز ایک طرح، میں آپ کو مثال کے طور عرض کرتا ہوں۔ ایک کتاب جو ہے مارکیٹ میں ملتی ہے، اس کا نام ہے نماز نبی، لکھنے والے ہیں یہ جو 5 بھائی ہیں نا، تجب الرحمان، شفیق الرحمان، طالب الرحمان، اس طرح ان میں ایک شفیق الرحمان صاحب ہے، ان کی نماز ہے نماز نبی، اور اس کو چھاپا ہے کہ معتبر ادارے دارالسلام نے جو کہ ان حضرات کی کتابیں چھاپتا ہے۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن آیا تو اس میں لکھا تھا کہ نماز جنازہ جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پہلا ایڈیشن چھپا تو اس میں یہ بات لکھی تھی، بعد میں نیا ایڈیشن چھپا، اب اسی میں بات کہتی کہ نہیں نماز جنازہ غیبانہ جو ہے، غیبانہ نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے لکھا غیبانہ نماز جنازہ یہ سنت نہیں ہے، اب پھر دوبارہ ایڈیشن چھپا تو اس میں لکھا کہ نماز جنازہ جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔ اب ایک آدمی مصنف بھی وہ زندہ ہے، ابھی بھی مرا نہیں ہے، مصنف زندہ ہے، پہلے حضور کی نماز یہ پیش کی کہ نماز جنازہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اب حضور کی نماز یہ پیش کر رہا ہے کہ نماز جنازہ سنت سے ثابت ہے۔ غلطی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دو میں سے ایک بات غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اب مزے کی بات یہ میں آپ حضرات خدمت میں عرض کروں، انتہائی پریشانی والی بات ہے کہ اس وقت اس کتاب کے 4 ایڈیشن مارکیٹ میں موجود ہیں اور 4 میرے پاس موجود ہیں، اور چاروں کے اندر فرق ہے۔ بندہ بھی زندہ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، اور 4 اداروں نے اس کتاب کو چھاپا ہے اور 4 ایڈیشن، اور چاروں میں فرق ہے، اور چاروں کا نام کیا ہے؟ نماز نبی۔ کیا حضور 4 سے نماز پڑھتے تھے؟ بندہ مر گیا، کوئی آدمی کہتا کہ ہمیں وہ مر گیا، اس کی کتاب میں لوگوں نے بعض تبدیلی کر دی، بندہ بھی زندہ ہے، کتاب بھی ایک ہے، مصنف بھی ایک ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ 4 ادارے چھاپ رہے ہیں، مسائل کے اندر ان میں فرق موجود ہے۔ پھر دیکھو جہاں مسئلہ یہ ہے، جو حضرات کہتے ہیں ہماری نماز نماز محمدی ہے، اب وہاں بھائیوں کی نماز بھائیوں سے نہیں ملتی۔ بھائیوں کی نماز، ایک بھائی کہتا ہے اور کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے میری نماز نماز محمدی ہے، وہ مسائل اور بیان کرتا ہے، دوسرا بھائی کتاب لکھتا ہے اور کہتا ہے نماز نبی، اس میں مسائل اور ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ بھی توجہ کریں گے اور کہیں گے واقعی بات ایسے ہے۔ جمعیت اہل حدیث سندھ کے صدر تھے اپنا دونوں حضرات جو ہیں اپنے عوام کی مقتدا ہیں، دونوں نے نماز نبی الگ الگ لکھی ہے، دونوں کے مسائل میں فرق ہے۔ مثلا ایک بھائی جو ہے بدیع الدین راشدی صاحب، ان کی کتاب ہے نماز نبی، اس کے اندر انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم نے کہنا ہے سب نے اونچی آواز سے ربنا لک الحمد۔ اب سندھ کے جو اہل حدیث ہیں بہت سارا گروپ ان کا، بہت ساری مسجدوں میں سندھ کی، اندرون سندھ میں خاص طور پہ
جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، امام کہتے ہیں انہیں کے بھائی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ بات جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھو اس نے بھی نام رکھا نماز نبی، دوسرے بھائی نے بھی نام رکھا نماز نبی، دونوں بھائی، ایک بھائی کہتا ہے کہ حضور کی نماز کیفیت کا نام ہے قوما، اس قوما کی کیفیت کے اندر کہتے ہیں کہ ہاتھ سب کو باندھ لینے چاہیے، ہاتھ سب کو باندھ لینے چاہیے، یعنی رکوع کے بعد، حالانکہ سب ہاتھ چھوڑتے ہیں نا جی، انہوں نے کہا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینے چاہیے، اور جب ربنا لک الحمد کہا جائے ایک تو اونچی آواز سب نے کہنا اور سب نے پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں، جس طرح کے قیام کی حالت میں باندھ لیتے ہیں، جس طرح کے قیام کی حالت میں سب حضرات ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اپنا ہاتھ سب حضرات نے باندھ لینے ہیں رکوع کے بعد بھی۔ اور انہوں نے کتاب کا نام رکھا نماز نبی، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے، سنت یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں، جبکہ دوسرا بھائی کتاب لکھتا ہے اس کا نام ہے نماز نبی، وہ کہتا نہیں، حضور کی نماز یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ اب ایک عام آدمی جب مارکیٹ سے دونوں کتابیں خریدے گا وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا نا، وہ کہے گا یار پتہ نہیں سنت کیا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے حضور کی نماز یہ ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں حضور کی نماز یہ ہے۔ اب اس میں ایک زبردست اور حوالہ پیش کرتا ہوں، ایک تیسری کتاب ہے اس کا نام ہے نماز نبی، ناصر الدین البانی صاحب اہل حدیث حضرات کے بڑے عالم ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے نماز نبی، اور اس کا عنوان ہے نماز نبی احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لکھ دی ہے، جو آدمی اس کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا ہرگز معذور نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ کہے کہ مجھے حضور کی نماز نہیں ملی تھی تو وہ اس کا بہانہ نہیں چلے گا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے جمع کر دی ہے اس کتاب کے اندر۔ اب وہ کہتے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بدعت ہے، کتاب کا نام نماز نبی، مصنف ناصر الدین البانی صاحب، چھوٹے عالم نہیں بلکہ اتنے بڑے عالم ہیں۔ آج کوئی بھی اہل حدیث بھائی اگر کسی حدیث کو کہتا ہے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیوں جی ناصر الدین البانی صاحب نے صحیح کہا، یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں جی البانی صاحب نے ضعیف کہا۔ بڑا بندہ ہے کہ حدیث کے صحیح اور ضعیف کہنے میں اعتبار کرتے ہیں البانی صاحب پر۔ نماز نبی کے نام اس طرح جو ہے میں نے بطور مثال کے چند ایک مسائل ذکر کیے، مگر نہ آپ نماز نبی مارکیٹ سے خریدے، جتنی خریدتے جائیں گے اتنا ہی شبہات کا شکار ہوگے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ کیا ہے، کی نماز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہم نے بڑوں سے سیکھ کر پڑھنی ہے۔ ہم حضور کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے سیکھے امام ابو حنیفہ سے، اور اس لیے ان کا نام بھی بتاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ خیر القرون کے آدمی ہیں، صحابہ کرام کے دور کے آدمی ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بندوں کے راہ راست پہ ہونے کی گواہی دی ہے، یہ دور بھی اچھا ہے، اس زمانے کے بندے بھی اچھے ہیں۔ تو لہذا ہم اگر اپنی نماز کو نماز حنفی کہتے ہیں، در حقیقت اپنی نماز کی سند بیان کرتے ہیں، اور در حقیقت ہم بتاتے ہیں ہم نے یہ نماز سیکھی کس سے ہے۔ ہمارا استاد قابل فخر ہے اور دنیا کا امام ہے، اس لیے بطور فخر کے بتا دیتے ہیں ہم نے یہ نماز امام ابو حنیفہ سے سیکھی ہے۔ آج 15ویں صدی یا 14ویں میں پیدا ہونے والا بندہ چونکہ جس سے اس نے نماز سیکھی ہے وہ استاد اتنا بڑا قابل قدر نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا نام لے سکے، اس لیے استاد کا نام چھپا جاتا ہے اور کہتا ہے میری نماز محمدی ہے۔ بھئی تو نے حضور سے سیکھی نہیں ہے، تیری نماز محمدی کیسے ہوگی؟ اپنے استاد کا نام بتا، تو نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ ہم نے اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اور تابعین سے سیکھی ہے، اور صحابہ تابعین نے حضور سے سیکھی ہے، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور عجیب افسوس کی بات یہ ہے، میں نے عرض کیا 50 سے زیادہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ہر ایک کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھی اس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ہر ایک کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، مسائل کے اندر فرق ہے، عوام کو الجھا کے رکھ دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز وہ ہے جو کہ تواتر کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اور ایک نماز وہ ہے جو 15ویں صدی میں کوئی آدمی پیش کرتا ہے، تو سراسر یہ بات غلط ہوگی کہ آدمی اپنی رائے سے حضور کی نماز 15ویں صدی میں متعین کرے۔ میں اس کی ایک اور مثال کرتا ہوں۔ اب ان حضرات کے کئی فرقے ہیں، 42 سے 43 فرقے ہیں۔ ایک فرقہ اہل قرآن کے نام سے وجود میں آیا، جس طرح وہ اہل حدیث جو ہے وہ ایک
فرقہ تھا وجود میں آیا، حالانکہ اہل حدیث لقب تھا محدثین کا، اور یہ علمی لقب تھا۔ جن لوگوں نے حدیثیں جمع کی، جن لوگوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا، جن لوگوں نے احادیث کو لکھا، جن لوگوں نے احادیث کو پوری دنیا میں پھیلایا، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ لیکن جس طرح یہ نام انگریز سے الاٹ کروایا گیا اس نام سے کہ بھئی جو ہے لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، آپ سرکاری کاغذات میں ہمارا نام جو اہل حدیث الاٹ کرو، جس طرح یہ کام انہوں نے کیا، انہی سے ایک فرقہ نکلا جس نے حدیث کے حجت ہونے کا انکار کیا اور کہا ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ وہ اس فرقے کا بانی عبداللہ چکرالوی صاحب ہیں، جو لاہور کی جامع مسجد اہل حدیث چینیہ والی کے جو ہے نا وہ امام بھی رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ اور اس کا موضوع قرآنی نماز کیا ہے، برہان الفرقان فی صلاۃ القرآن، قرآنی نماز کیا ہے۔ انہوں نے قرآنی نماز پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی عقل سے ادھر ادھر کی کئی ڈنگیں ماری ہیں، حالانکہ اس کی پیش کردہ نماز کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ 15ویں صدی میں اپنی مرضی سے انہوں نے یہ اپنا کتاب پیش کی ہے، اس میں سراطن لکھ دیا، چونکہ پہلے اہل حدیث تھا پھر انہیں کے مخالف ہو گیا اور کہتا ہے اہل حدیث کی جو نماز ہے سراسر قرآن کے خلاف ہے، اور پھر یہاں تک اس نے بات کر دی آگے، چونکہ غلوف ہے، غلوف فی الدین اللہ کو پسند نہیں ہے، تو غلوف کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ جتنے مشرکین مکہ تھے وہ بھی اہل حدیث تھے۔ اسی کتاب میں لکھا برہان الفرقان فی صلاۃ القرآن میں، اسی میں لکھا فرعون بھی اہل حدیث تھا۔ اب یہ غلوف ہے جس کا اسلام نے بالکل جس کی اجازتیں دی۔ باہر کے 14ویں اور 15ویں صدی میں کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہی طریقہ ہے عملاً جو تواتر چلا آ رہا ہے اسی پر عمل کر لے، وگرنہ اپنی رائے سے اگر چند احادیث اکٹھی کر کے اس کو اپنا معنی پہنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نام دے گا تو خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جھوٹ ہوگا، اور جس کا ٹھکانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر تو جھوٹ بول لے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اب توجہ کرنا، چونکہ وقت بڑا کم ہے، مغرب کے بعد وقت بہت شارٹ ہوتا ہے، تو میں نے آپ حضرات کو کچھ مسائل سمجھانے ہیں، تو بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، توجہ سنیں گے۔ میں نے تمہید باندھی ابھی اپنی بات کی، تو بیان ابھی شروع ہونا ہے، تو لہذا آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی اتنی مشقت سے آیا ہوں، تو آپ حضرت مجھ سے زیادہ مشقت سے آئے ہیں، خاص طور پہ وہ میرے حضرات بھائی اللہ جزائے خیر دے کہ دوسرے علاقوں سے ہیں، اتنی بارش کے اندر جو ہے، خیر میں تو پھر کار میں بیٹھ کے آیا، وہ پتہ نہیں موٹر سائیکل پہ کس طرح آئے ہوں گے، اللہ آپ حضرت انا قبول فرمائے۔ اب ہم اندر بیٹھے ہیں، اب تو ہم بھیگ نہیں رہے نا جی، اس لیے تسلی کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو ذرا سنا لیتے ہیں۔ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہے؟ جو فریق ہماری نماز کو خلاف سنت کہتا ہے اور کہتا ہے یہ امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھائی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تکبیر تحریمہ تا سلام آپ ہی نماز کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی روشنی پیش کر دو، لیکن 100 سال گزر گیا ہم یہ کہتے آ رہے ہیں، ابھی تک وہ بیچارے پیش نہیں کر سکے۔ اب سوال ہے کہ پھر ہم کیسے پیش کریں گے؟ جو توجہ سے ایک بات میری سماعت فرما لیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پریکٹیکلی پڑھ کے دکھائی تھی اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عملی پریکٹیکل سے تعلق رکھتی ہیں، وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ سنت، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ سنت وہ کام ہوتا ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیا، صحابہ کرام کو اسے کرنے کی ترغیب دی، صحابہ کرام نے آپ سے سیکھا، یہاں تک کہ سیکھنے کے بعد پوری دنیا میں پھیلا دیا، وہ دین کی علامت اور دین کی نشانی بن گئی، دینداروں کی نشانی بن گئی، اسلام کا عمل بن گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سنت۔ تو عمل کرنے کا حکم سنت پر ہے، حدیث پر نہیں ہے۔ توجہ کرنا، تمہید میں سب باندھنے لگا ہوں تو وہ تمیز سن لو، غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت۔ عمل کا حکم حدیث پر نہیں ہے بلکہ عمل کا حکم سنت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرنا، اس کو لازم پکڑنا۔ آپ نے اسی کے چھوڑنے پر وعید بیان فرمائی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا مجھ میں سے نہیں۔ اب عمل کا حکم آپ نے اس پر دیا، باقی احادیث تجربہ اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو پڑھنے کا حکم دیا، حدیث کو پڑھانے کی ترغیب دی، حدیث کو سننے کی ترغیب دی، حدیث کو آگے پہنچانے کی ترغیب دی، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایسے لوگ امت مسلمہ کے مقتدا اور بہترین لوگ ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن عمل کرنا ہے سنت پر، عمل کرنا ہے سنت پر۔ اب
دین عملی تواتر کا نام ہے، موٹی موٹی باتیں احادیث کتابوں کے اندر لکھ دی گئی ہیں۔ تو اس لیے سنت کا تعلق چونکہ عمل کے ساتھ ہے، جو عملی پریکٹیکلی چیزیں ہوتی ہیں اس کی بسا اوقات چھوٹے چھوٹے جزیات احادیث کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، وہ عملاً ہم تک پہنچی ہیں۔ اس لیے اجماع ہم سے کہتے ہیں قرآن بھی دلیل ہے، سنت بھی دلیل ہے، اجماع بھی دلیل ہے۔ اجماع اور تواتر بھی دلیل ہے کہ تواتر کا مطلب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، سارے صحابہ نے اس پر عمل کیا، ان سے تابعین نے لیا، اس پر عمل کیا، ان سے اگر تبع تابعین نے لیا، انہوں نے عمل کیا، عملی طور پر جو ہم تک پہنچا اسے کہتے ہیں عملی تواتر۔ یہ ہے سنت کا بہترین جو ہے وہ ایک مظاہرہ۔ تو عمل سنت پر کرنا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ہے یہ عملی پریکٹیکلی ہم تک پہنچی ہے۔ اب جو آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں لیتا، ہر چیز میں حدیث میں لکھا ہوا دکھاؤں گا، تو وہ لکھا ہوا نہیں دکھا سکتا۔ یہی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دین عملاً پریکٹیکل کا نام ہے۔ موٹی موٹی باتیں محدثین نے لکھ دی ہیں، لیکن جزیات تفصیل والی بہت ساری ایسی ہیں جو کہ عملی پریکٹیکل سے چلی آ رہی ہیں، ایک دوسرے کو سکھائی جاتی ہیں اور آگے تک پہنچائی جاتی ہیں۔ جس طرح کی مثال عرض کرتا ہوں، بات شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کے صحیح ہونے کی، قبول ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ اس طرح اور شرطیں ہیں، تو نماز کے صحیح ہونے کی، مقبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے طہارت۔ ایک شرط ہے طہارت یہ شرط ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی طہارت ہے۔ نماز کی چابی ہم کیا کرتے ہیں نا بھائی جنت کی چابی نماز ہے، تو نماز کی چابی طہارت ہے۔ اس آدمی کی نماز قبول نہ ہوگی، اس آدمی کا نماز کے لیے کھڑا ہونا صحیح نہ ہوگا جو اس آدمی کو طہارت حاصل نہیں ہے۔ طہارت پہلے ہے اور نماز اس کے بعد ہے۔ اب طہارت میں ایک آدمی کے ساتھ میرے پاس آئے مولانا صاحب، تو بحث کے ردے سے آئے، مجھے کہنے لگے دیکھیے جی آپ کی نماز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، ہماری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ میں نے کہا چلو آپ ہمیں سمجھا دیں، ہم شروع کر دیں گے۔ تو میں نے کہا وہ فوراً شروع ہوئے رفع الیدین پہ۔ میں نے کہا نماز رفع الیدین پہ شروع نہیں ہوتی، اس سے پہلے بھی کچھ مسئلے ہیں۔ ساری کی ساری نماز کا رفع الیدین کا نام نماز نہیں ہے۔ میں نے کہا شروع سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ ہے طہارت کا، سب سے پہلے مسئلہ ہے طہارت کا۔ میں نے کہا جس طرح آپ استنجا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے وضو سے پہلے استنجا، نماز سے پہلے وضو سے پہلے استنجا۔ میں نے کہا آپ جس طرح استنجا کرتے ہیں کیا اس طرح طریقہ کہیں احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہاں جی۔ تو میں نے کہا یہ دیکھیے یہ سیاستیں میرے پاس پڑھی ہیں، ان میں سے کسی حدیث کو اٹھائیں، آپ کی معلومات میں یہ طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے، آپ مجھے یہ طریقہ بتائیں۔ اب میں کتاب اس کی طرف کروں، وہ بھی طرف کرے۔ میں نے کہا یہ طریقہ ٹھیک ہے نہیں، جب آپ نے کہا کہ ہر چیز حدیث میں دکھاؤں گا آپ دکھائیں۔ اگر استنجا ایک آدمی کا ٹھیک نہیں ہے اس کا وضو ہو جائے گا؟ وضو نہیں تو نماز ہو جائے گی۔ جب طہارت نماز کی چابی ہے تو طہارت پہلے ہونا ضروری ہے نا۔ جس طرح آپ استنجا کرتے ہیں، استنجا کا یہ طریقہ ہمیں احادیث سے آپ دکھائیں، ہم انشاءاللہ اسی طرح شروع کر دیں گے۔ باوجود میرے اصرار کے وہ احادیث سے استنجا کا طریقہ نہ دکھا سکا، تو میں نے کہا پھر آپ نے جو استنجا سیکھا یہ کس سے سیکھا ہے؟ احادیث سے آپ نے نہیں سیکھا۔ میں نے کہا میں بتاؤں؟ آپ نہیں بتا رہے۔ کہتا ہے بتائیں۔ میں نے کہا آپ نے استنجا کا طریقہ سیکھا اپنی امی سے، آپ نے استنجا کا طریقہ سیکھا اپنی باجی سے۔ میں نے کہا میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا دیکھیں ایک وقت وہ تھا جب آپ خود استنجا نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کا استنجا آپ پیشاب کرتے تو آپ کی دھوئیاں آپ کی امی کراتی تھی یا باجی کراتی تھی۔ جب آپ پیشاب سے فارغ ہوتے امی کو آواز دیتے امی جی میں نے پیشاب کر لیا لہذا جو ہے مجھے دھو دیں۔ اب امی آپ کو استنجا کراتی تھی، جس طرح امی نے آپ کو استنجا کرایا اسی طرح آپ بچپن میں آپ نے استنجا اپنی امی سے سیکھ لیا، اس کے بعد پوری زندگی عملاً اسی طرح استنجا کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ اس کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا معلوم ہوا اس میں دین اصل جو نام ہے یہ عملی تواتر کا ہے، یہ سنت ہے۔ دیکھو آپ کی امی نے اپنے بڑوں سے، آپ کے ابو نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کی سند پہنچی کہ صحابہ کرام نے حضور سے سیکھا، اور پھر یہ عملی طریقہ ہم تک چلا آ رہا ہے۔
اگر تم کہو کہ نہیں ہم نے عملی پریکٹیکل نہیں لینا، صرف و صرف اپنی مرضی کی چند احادیث لے لینی ہے، احادیث میں دین کی موٹی موٹی باتیں ضرور آئی ہیں، لیکن جو چیزیں عملی پریکٹیکل سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کو احادیث میں لکھی ہوئی نہیں ملیں گی، وہ عمل نہیں ملیں گی، عملی تواتر ہی چلے گا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ میں نے کہا استنجے کا طریقہ جس طرح آپ کرتے ہیں، جس طرح میں کرتا ہوں، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا۔ تم جو کہتے باپ دادا کو چھوڑ کر ہاں جی ایک طرف رکھ کے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہو دین کو سمجھے، تو پھر آپ دین سے استنجا بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ تو لہذا ہم نے عمل کرنا سنت پر، اور سنت وہ عمل جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا اور صحابہ کرام کرنے کی ترغیب دی، صحابہ کرام نے عملاً اس کو اپنایا، آپ سے لیا، جہاں تک کہ پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور عملاً جو ہے نقل بعد نقل ہم تک پہنچا ہے، پریکٹیکل بعد پریکٹیکل ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ دین کی صحیح تعبیر ہے۔ جب بات سنجے پہ آئی وہ احادیث میں نہیں ہے تو سنت ہے، اور وہ عملاً ہم تک پہنچا ہے، ہمیں سنت سے انکار نہیں ہے۔ اب نماز شروع کرتے ہیں۔ نماز ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے اور ختم ہوتی ہے سلام پہ۔ ترمذی شریف میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی فرمایا نماز کی چابی جو ہے یہ طہارت ہے۔ اس طرح علو فرمایا تکبیر و تحریم تحلیل و تسلیم، فرمایا نماز کی جو ابتدا ہے تحریمہ ہے یہ تکبیر سے ہوتی ہے، اور نماز کی انتہا نماز سے نکلنا یہ لفظ سلام سے ہوتا ہے۔ نماز میں داخل ہوں گے اللہ اکبر کہہ کے، نماز سے نکلیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے۔ اب تکبیر کیسے کہنی ہے یہ بھی عملی تواتر کا نام ہے، جہاں لکھا ہوا نہیں ہے حدیث کے اندر کہ امام جو ہے تکبیر اونچی آواز سے کہے گا اور مقتدی تکبیر کو آہستہ آواز سے کہیں گے، یہ عملی پریکٹیکلی چیز ہمیں پہنچی ہے، یہی سنت ہے۔ تو لہذا ہم تکبیر کہیں گے، تکبیر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اب نماز میں شامل کیسے ہوں گے، تکبیر کیسے کہیں گے؟ تکبیر کا طریقہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے رفع یدیہ مدًا، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیتے تھے، اپنے ہاتھوں کو خوب اوپر تک اٹھاتے تھے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھا لیتے کہ آپ کے جو انگوٹھے ہیں کانوں کی لو کے برابر آتے۔ شاہمۃ اذنی کے الفاظ ہیں، شام کہتے ہیں کان کے نرم حصے کو یعنی اس کے برابر تک اٹھا لیتے، چونکہ نماز سراسر عاجزی ہے، اور عاجزی کے طریقے میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ رکوع میں جائیں، عاجزی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے آپ سجدہ کریں، زمین پر جھک جائیں اور اپنی پیشانی کو سجدے پہ لگائیں۔ تو اس عاجزی کا ایک طریقہ یہ کہ آپ قاعدے کی شکل میں اس طرح بیٹھیں دونوں زانوں ہو کر۔ عاجزی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں۔ عاجزی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو یوں کر۔ بس اوقات دیکھا نہیں ہے کہ بس اوقات کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، مثلا شاگرد نے غلطی کی ہے، استاد بچے کو کہتا ہے چلو بھائی ہاتھ کھڑے کرو، کیا کہتا ہے؟ ہاتھ کھڑے۔ تو یہ عاجزی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کیا گیا اپنے جرموں کا اعتراف کا ایک طریقہ ہے، یا اللہ ہم مجرم ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ دیکھو اگر یہ عاجزی کا طریقہ ہے تو پھر جتنے ہاتھ اوپر کریں گے اتنا ہی زیادہ عاجزی کا مظاہرہ ہوگا، پھر ہاتھ تو یہاں تک اٹھانے چاہیے۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے، جہاں جو آپ نے بتا دیا ہے اس میں حسن ہے، جو نہیں بتایا اس میں حسن نہیں ہے۔ احادیث میں آ گیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کہاں تک اٹھاتے؟ ہاں جی، کانوں کی لو کے برابر۔ عام طریقہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ کانوں کی لو کے برابر اٹھے آتے اور انتہا جو ہے کانوں کی انتہا پر ہو جاتی، عام طریقہ یہ تھا۔ اس لیے سنت یہ ہے اگر کوئی عذر ہو، اگر کوئی مجبوری ہو تو اپنے ہاتھوں کو نیچے سینے تک بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ حالت عذر کی بات ہے، یہ حالت مجبوری کی بات ہے، یہ مستقل سنت نہیں ہے۔ اصل سنت یہ کہ ہاتھ کانوں تک اٹھایا جائے۔ وہ طبقہ جو اپنی نماز کو نماز محمدی کہتا ہے لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو عموماً کندھوں تک اٹھاتے ہیں، حالانکہ دوسری روایات میں جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ تو لہذا عاجزی کس میں ہوگی؟ جہاں تک ہاتھ اٹھائیں، یا عاجزی ہوگی اوپر تک ہاتھ اٹھائیں؟ تو
تو اصل طریقہ کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ہے. ہاں البتہ جس طرح سردی ہے یا کوئی اور ادھر ہے, چادر پہنی ہوئی ہے, ہاتھ زیادہ اوپر تک اٹھائیں گے چادر دوبارہ کھل جائے گی, بار بار نماز میں جو ہے نا جو اس طرح کرنا پڑے گا. تو لہٰذا اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے سردی کے موسم میں کسی آدمی نے چادر پہنی ہوئی ہے تو اگر سرسری ہاتھ اٹھا لے عذر کی وجہ سے تو اس کی گنجائش ہے. عذر کی وجہ سے جن احادیث کے اندر آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو کندھے تک اٹھاتے تھے, یہ حالت عذر ہے, لیکن عام حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. اب ایک آدمی نے ہاتھ اٹھائے ہیں, اب سوال ہے اس نے ہاتھ اٹھا تو لیے سنت کے مطابق, اب ہاتھ باندھنے کیسے ہیں؟ وہ حضرات عموماً ہاتھ باندھتے ہیں تو اس طرح اپنا ایک دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اینڈ تک لے کر جو اس طرح باندھ لیتے ہیں. حالانکہ اگر تمام احادیث کو جمع کیا جائے یہ طریقہ ہاتھ باندھنے کا نہیں ہے, بلکہ اس سلسلے میں احادیث متعدد آئی ہیں, اور جس طرح ہم ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے. جس طرح وہ ہاتھ باندھتے ہیں مطلب کہ ایک آدھ روایت کو لے لی جاتا ہے, باقی تمام روایت کو چھوڑنا لازم آتا ہے. حالانکہ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے, مومن کا طریقہ نہیں ہے, متقی کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ہاتھ باندھے اور باقی حدیث کا عمل انکار کر دے. جس طرح کہ دیکھیں احادیث طیبہ میں آتا ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی نماز میں آپ کو کیا اپنا آپ کا عمل ذکر کیا گیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو وضع الیمنا علی الیسری, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے. ایک حدیث. دوسری حدیث یہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو پھر کیا ہوتا, آپ کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر بھی ہوتا, گھٹے اور کلائی پر بھی ہوتا, ساعد کلائی کہتے ہیں. تو اب اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی ہاتھ, دوسری حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہم نے باندھنا ہے, لیکن دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر بھی رکھنا ہے اور گھٹے اور جوڑ پر بھی رکھنا ہے. اور تیسری حدیث میں آیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذریعے پکڑ لیتے تھے. اب اگر جس طرح ہم ہلکا بناتے ہیں, چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا کر, چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا کر ہم دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں تو اور کچھ انگلیاں یہاں رکھ دیتے ہیں, یہ ساعد پر عمل ہو گیا, تو تمام احادیث عمل ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سنن ابی داؤد میں روایت ہے اور دیگر صحابہ کرام سے روایت مروی ہے کہ سنت یہ ہے وضع الکف علی الکف, ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھنا اور ناف کے نیچے باندھنا. اب یہ دیکھیں 4 سے زیادہ احادیث آ گئی ہیں اور ہم نے اس طرح ہاتھ رکھے ہیں نماز میں کہ تمام کی تمام احادیث پر عمل ہو جائے, کسی بھی حدیث کو چھوڑنا لازم ہے نہ آئے. جب آیا کہ آپ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے ہم نے عمل کر لیا. جب آیا وضع الکف علی الکف, ہاتھ ہتھیلی کے ہتھیلی پر ہونے چاہیے. اب اگر ہاتھ یہاں باندھیں گے وضع الکف علی الکف ہوا ہے, اگر ہاتھ یہاں باندھیں گے اس کا نام ہتھیلی نہیں ہے. اور یہ فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ذریعے پکڑ لیتے تھے. اب یہاں ہاتھ رکھتے پکڑنا پایا نہیں گیا, یہاں ہاتھ رکھیں گے تو پکڑنا پایا گیا, ہلکا بنا کے رکھیں گے تو پکڑنا پایا گیا. اس طرح کے حدیث میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھتے تھے کہ اپنا گھٹے پر بھی آ جاتے اور ساعد کلائی پر بھی آ جاتے. اب اگر یہاں رکھتے ہو اس کا نام ساعد نہیں ہے, ساعد یہ ہے, کلائی اسے کہتے ہیں. اب اگر ہاتھ یہاں رکھتے ہو تو پھر گھٹے کو پر تو ہاتھ نہیں آئے. تمام احادیث کو اگر جمع کریں تو طریقہ وہ صحیح بنتا ہے جو کہ الحمدللہ ہمارے نماز میں ہاتھ باندھنے کا ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ ہاتھ اپنے وہ ناف کے نیچے باندھے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر 13 صدیاں عمل یہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو یا تو ناف کے نیچے رکھا جاتا تھا یا ناف کے اوپر رکھتے تھے. امت کا عمل اسی طریقے سے رہا ہے. یہ سینے پر ہاتھ باندھنا اس طرح گردن قریب کر کے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے. میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, محدثین میں سے عظیم محدث ہیں, ان کی عادت یہ ہے جب کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں اس مسئلے کے متعلق اگر اختلاف ہو, ایک سے زیادہ موقف ہوں, ایک سے
سے زیادہ رائے رکھنے والے افراد ہوں تو اس موقف کی اور اقوال کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی کے دور تک کوئی ایسا فرقہ موجود نہیں تھا جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہو۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ دیکھو اس میں اہل علم کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ دو، دوسرا وہ ہے جو ناف کے اوپر باندھ ہے۔ فرمایا دو طرح کی جماعت ہے، لہذا ہاتھ ناف کے نیچے رکھو یہ بھی ٹھیک ہے، ناف کے اوپر رکھو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دو موقف نقل کر دیے، دو ہی قول ہیں، لیکن جو ہے اس میں کوئی تیسرا فرقہ نہیں تھا، اس لیے تیسرا قول بھی نہیں تھا کہ جس کا یہ موقف ہو کہ بھئی ہاتھ سینے پہ رکھنے ہیں، چونکہ اس وقت ایسا کوئی طبقہ علمی موجود نہیں تھا اور یہ طبقہ بعد میں وجود میں آیا ہے، اس لیے امام ترمذی نے کوئی تیسرا موقف نقل بھی نہیں کیا۔ میں جو والدات پیش کروں گا انشاءاللہ میں دکھانے کا پابند ہوں، میں اپنا کہہ لیں کہ وہ ہوائی فیر چھوڑنے کے لیے نہیں آیا، جو بات کروں گا میں کتاب کے حوالے سے کروں گا۔ بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ چونکہ وقت تھوڑا ہے، جب وقت تھوڑا ہو تو منزل دور ہو تو تھوڑی سی گاڑی تیز چلتی ہے، تو لہذا اس لیے مجھے معذور سمجھنا کہ آپ تیز بول رہے ہیں، چونکہ میں نے مسئلے ذرا سمجھانے ہیں، سلام پر تک پہنچنا ہے نا جی، ابھی تو میں شروع ہوا ہوں، تو لہذا توجہ سے بات کر سمجھنا ذرا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھے تھے ناف کے نیچے، تو یہ سنت ہے، اور محدثین نے بیان کیا ہے سنت کے لفظ سے اگر کوئی صحابی کسی بات کا تذکرہ کرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مراد ہوتا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا یہ خاصہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل اوفق بالقرآن ہوتے ہیں، یا خلفائے راشدین کی رائے کے مطابق ہوتے ہیں، یا عام طور پر مسلمانوں کے تواتر کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ راشد ہیں، وہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہے، چونکہ اب جو رائے کے خلاف ہو تو اس کو عام طور پر ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے مد مقابل تم وہ صحیح پڑھ کے دکھاؤ، مجھے کوئی صحیح پڑھ کے دکھاؤ، کوئی صحیح۔ دیکھیں ایک ہے سند کے اعتبار سے کسی راوی کا ضعیف ہو جانا، امام ابو حنیفہ اس راوی سے پہلے گزرے ہیں، اب اس راوی سے لینے کی پابندی نہیں ہے۔ کیا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، ہاں جی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رائے ان کی رائے کے مطابق قائم کرتے ہیں، یہ تو بعد میں شاگردوں کے شاگردوں وہ تو سب کے استاد پہلے گزرے ہیں، آ کر وہ بعد میں شاگردوں سے تصدیق کیسے کرواتے ہیں مجھے بتائیں۔ ایک دور اعتماد ہے اور ایک دور اسناد ہے۔ ہر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا یہ دور اعتماد تھا، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو بہترین قرار دیا تھا، سچ عام تھا، جھوٹ کم تھا اور بہترین زمانہ تھا، اس لیے سند نہیں پوچھی جاتی تھی بلکہ لوگوں پر خیر غالب تھا، اس لیے وہ لوگوں کی بات پر اعتبار کیا جاتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے محدثین کو دیکھا، اس دور کے فقہا کو دیکھا، اس دور کے اولیاء کرام کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، جب وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے اسی کو آگے بیان کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے، چلو اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی سند ضعیف ہے، محدثین رحمۃ اللہ علیہ، محدثین رحمہ اللہ ان کا یہ طریقہ ہے، اصول حدیث میں انہوں نے لکھا ہے اگر ایک حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن جو ہے امت مسلمہ کے ہاں تلقی بالقبول اس کو حاصل ہو جائے، یعنی امت مسلمہ اس پر عمل کر رہی ہو، یہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اور حدیث جو ہے وہ صحیح قرار پاتی ہے۔ اگر اس سند کے اندر کوئی ضعیف راوی بھی ہو، امت نے جو ہے اس کو قبول کیا، شروع سے لے کر آج تک ناک کے نیچے ہاتھ باندھے آ رہے ہیں، لہذا اگر جو ہے کوئی سند میں راوی ہو بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار ہے۔ ائمہ کرام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے ناک کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے ناک کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا ناف کے اوپر ہاتھ باندھ دو، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دو، یہ دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اور یہ احادیث کسی روایت میں فوق السرہ کے الفاظ ہیں، کسی روایت میں تحت السرہ کے الفاظ ہیں، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں ترجیح تحت السرہ کو ہے، اس لیے کہ ہاتھ جتنے نیچے ہوں گے اتنا ہی زیادہ عاجزی کا طریقہ ہوگا، لیکن ہم نیچے کی حد بھی وہ بیان کریں گے جو احادیث کے اندر آئی ہے۔ اب توجہ کرنا، ہاتھ ہم نے باندھے، جو آدمی کہتے ہیں کہ نہیں ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیثیں ضعیف ہے، ہم اسے کہتے ہیں تم سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیثوں کو پیش کرو۔
اب ایک آدمی مجھے کہنے لگا سینے پہ ہاتھ باندھنے کے حدیث ابن خزیمہ میں موجود ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھنے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور سینے پہ باندھا۔ اب یہ روایت ابن خزیمہ موجود ہے، لیکن محدثین اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں اس میں علی صدری ہی سینہ پہ ہاتھ باندھنے کے جو الفاظ ہیں یہ غیر محفوظ ہیں، یہ غیر محفوظ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ اب میں اس پہ دلیل پیش کرتا ہوں۔ میں محدثین کی بات کہنا، میں آج کے دور کے لوگوں کی بات پیش کرتا ہوں۔ وہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا، ایک کتاب آئی جس کو بہت زیادہ مشہور کیا گیا وہ حضور کی نماز جو ہے نا ہم نے پیش کی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کی یہ نماز پیش کرتے ہیں۔ وہ کتاب نماز نبوی ڈاکٹر شفیق رحمان صاحب کی، جس کو اہل حدیث بنانا ہوتا تو وہ کتاب دی جاتی تھی۔ اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کے اندر جو ہے سب سے پہلے سینہ پہ ہاتھ باندھنے کی یہی روایت لکھی ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ابن خزیمہ کے حوالے سے، اور پھر لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا نیا ایڈیشن اب چھپا ہے، مارکیٹ میں مل رہا ہے، آپ خرید کے لائیں، میرے پاس موجود ہے۔ اس سے اس حدیث کو نکال دیا گیا ہے، اس سے اس حدیث کو کیوں؟ اس لیے کہ صحیح نہیں تھی۔ جب کتاب کو چھاپا اس کے اندر لکھا حدیث صحیح ہے، اب جو ہے ہم نے مطالبہ کیا بھائی دیکھو ثابت کرو یہ کیسے صحیح ہے، اب ثابت نہ کر سکے، عملاً اس کتاب سے اس حدیث کو نکال دیا گیا اور پیش کیا تھا نماز نبی بنا کر۔ معلوم ہوا پہلے حضور پر جھوٹ بولا، اب اسے توبہ کیے بغیر ویسی کتاب سے نکال دیا۔ جب لکھو کتاب کے شروع میں بھی ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور ہم نے حضور کے نام پہ اس حدیث کو چھاپا تھا جبکہ حدیث صحیح تھی یا ثابت نہیں تھی، اب جو ہے ہم نے اس کو نکال دیا، چپکے سے نکال دیا۔ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ حقیقت بات ہے، جو آگ ہمارے دل میں لگی ہے نا یہ ایسے نہیں لگی، یہ حدیث کے نام پہ فراڈ ہم نے دیکھے پھر ہمارے دل میں لگی ہے۔ دارالسلام والوں نے چھاپا، اس کتاب سے اس حدیث کو نکال دیا، یعنی عملاً تسلیم کر لیا بھی حدیث قابل نہیں کہ ہم بیان کریں۔ جماعت دعویٰ والوں نے دارالاندلس کا ادارہ جماعت دعویٰ کا، انہوں نے نماز نبی چھاپ دی، اس کے بعد اس میں پھر حدیث داخل کر دی۔ اچھی بات ہے، ایک ادارہ کتاب کو چھاپتا ہے اور اس سے حدیث کو نکال دیتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے بھی حدیث سیکھنی ہے، دوسرا ادارہ پھر چھاپتا ہے اسے پھر ڈال دیتا ہے۔ یہ تمہاری حدیثوں کا حال ہے۔ اور پھر دیکھنا ایک روایت پیش کی جاتی ہے، ہم کہتے تھے بھی دیکھو یہ اپنا ناپ کہیں سے ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح ستہ میں سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، تم بھی جو ہے صحیح ستہ سے کوئی حدیث پیش کرو۔ ان کے پاس کوئی حدیث موجود نہیں تھی، اب کیا تھا عملاً اپنے آپ کو جو ہے نا بیچارے شرمندہ ہوتے اور اپنے رویے کو چھپاتے کہ دیکھو ہمارے پاس صحیح ستہ میں کوئی روایت نہیں ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، شرمندہ ہوتے۔ پھر اب اس شرمندگی سے بچنے کا حل یہ نکالا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے سنن ابو داؤد جو کہ صحیح ستہ میں شامل ہے، اسی طرح ان کا ایک اور رسالہ ہے جس کا نام مراسیل ابو داؤد، اس کے اندر مرسل احادیث ہیں جن کو وہ خود ضعیف کہتے ہیں۔ اب یہ مراسیل ابو داؤد الگ رسالہ ہے، اس کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت تھی جو کہ مرفوع بھی نہیں ہے، ہاں جی، بلکہ جو ہے وہ مرسل روایت ہے۔ مرسل روایت جو ہے وہ مراسیل ابو داؤد سے نکالی، اہل حدیث نے نیا سنن ابو داؤد کا نسخہ چھاپا، اس کے اندر وہ حدیث ڈال دی۔ یہ حدیث کی خدمت ہے، یہ حضور کے نام پہ ہو رہا ہے، یہ نماز محمدی کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اب اس جرم کو کون روکے؟ اس جرم کو کون روکے؟ ایک حدیث صدیوں سے سنن ابو داؤد چھپی آ رہی ہے، اس کے اندر موجود نہیں ہے، پہلے چھاپا اور بریکٹ کے اندر اس حدیث کو لکھ دیا، پھر چھاپا اب بریکٹ بھی ہٹا دی، اب سنن ابو داؤد کا حصہ بن گئی، تاکہ کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہاری حدیث صحیح ستہ میں ہے، ہم دکھا سکے دیکھو ہمارے پاس سنن ابو داؤد ہے۔ حالانکہ یہی حدیث جس میں نے عرض کیا یہ مرسل روایت جس کو ضعیف خود کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے صلاۃ الرسول کے اندر موجود تھی۔ صلاۃ الرسول آج بھی چھپ رہی ہے، پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی صلاۃ الرسول اور اس میں دعویٰ کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کی ہے، اس کے اندر اتنے جھوٹ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، دیکھو یہ حضور کی نماز کا نقشہ کھڑتا ہے اور جس کا نام صادق ہے وہ اتنے جھوٹ بولتا ہے، صنف کا نام کہتے ہیں صادق سیال کوٹی، تو ان حضرات کا صادق ہے، اور صادق کا حال یہ تھا کہ تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتا تھا۔ اب یہ روایت صلاۃ الرسول کے اندر آئی اور اس میں حوالہ مراسیل ابو داؤد کا تھا۔ اسی طرح مولانا اسماعیل سلفی صاحب گجرانوالہ کے مشہور عالم ہیں، انہوں نے بھی جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ حدیث نقل کی کہ مرسل تھی اور اس میں حوالہ مراسیل ابو داؤد کا دیا جو الگ چھوٹا رسالہ ہے، لیکن اب جو آدمی جو کتاب لکھ رہے ہیں اس کے اندر حوالہ سنن ابو داؤد کا دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی تاریخ کے ساتھ احادیث کے ساتھ خلق اور تحریفات ہے دین کے نام پہ۔ اب یہ کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے عبادات میں بدعات اور سنت نبوی سے اس کا رد۔
مجھے یہ باتیں اس لیے کرنی پڑی ہیں کہ میں بدیانتی سمجھتا ہوں کہ میں ایک موضوع کو آپ کے حضرات کی خدمت میں پیش کروں اور اس میں کسی بات کو کھا جاؤں. میں چاہتا ہوں آپ حضرات کو پوری بات پیش کروں, پورا مسئلہ کیا ہے. ایک آدمی ہماری نماز کو بیکار بتاتا ہے, کہتا ہے حضور کی نماز نہیں ہے. اب کیا میرا حق نہیں بنتا میں بیان کروں بھی حق کیا ہے. پھر ابھی ایک کتاب چھپی ہے, کتاب کا نام ہے عبادات میں بدعات اور سنت نبوی سے اس کا رد. یہ کتاب انہی حضرات نے چھاپی, مکتبہ قدوسیہ لاہور, وہ اہل حدیث حضرات کا ہے اور ترجمہ زبیر زئی صاحب نے کیا ہے. اس میں انہوں نے کئی بدعات کو جمع کیا ہے. کہتے ہیں آج دین کے نام پر بہت ساری بدعات جمع ہو گئی ہیں. تو ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں یہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت نہیں ہے. یہ بدعت ہے. جو آدمی یہ کہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ بدعتی. کتاب کس کی ہے؟ عمر بن عبد المنعم عرب عالم تھے, اس کا ترجمہ زبیر زئی صاحب نے کیا ہے. اس میں لکھا ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا, اس کا انکار کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ بدعت ہے. بدعات میں سے ایک بدعت شمار کی گئی ہے. اب بس اوقات آدمی سمجھتا ہے یار بدعات کے مقرر کوئی اور طبقہ ہے, ہم تو ان کو بہت زیادہ جو ہے توحید پرست سمجھتے ہیں. بدعات ہر فرقے کی اپنی الگ الگ ہوتی ہیں, تو یہ بھی بدعات میں سے ایک بدعت ہے. آپ بدعات شمار کریں گے آپ کو حیرانگی ہوگی. کبھی آپ میرے پاس بیٹھے, میں آپ کو درجنوں کی درجنوں بدعات دکھاؤں اس طبقے میں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے. ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کو دین کا مسئلہ بنا لینا اور ثواب سمجھ کے پڑھنا, یہ بدعت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, عام طریقہ سنت, آپ سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے. ننگے سر نماز پڑھنا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اب کوئی آدمی ننگے سر نماز پڑھتا ہے اور ننگے سر نماز پڑھنے کو دینی مسئلہ سمجھتا ہے, اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے, تو یہ بدعت ہے. ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے کہ یہ جو آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے تو کہتے ہیں کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ اہل حدیث ہوں گے. توجہ کرنا ذرا, استدلال بھی سننا. دنیا آشش کر اٹھتی ہے اس استدلال پر. کہتا ہے کہ اپنا جو ہے وہ اہل حدیث ہوں گے. وجہ اس کی یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے. میرے اس پر مفصل بیان موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر. ابھی بھی میں سرگودا میں علماء کرام کو کچھ موضوعات پڑھا کے آیا ہوں, تو اس میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع ہے, لائیو چلا ہے, بہت لوگوں نے سنا ہے, اس میں تفصیلی بیان میرا موجود ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا. کہتے ہیں دیکھو سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا, اس سے معلوم ہوتا ننگے سر ہوں گے. حدیث میں کہیں بھی ننگے سر ہوں گے, سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا تو اس سے پہلے انہوں نے غسل کیا تھا. وہ جب واپس لائیں گے تو غسل کا پانی گھریالے بال ہوں گے اور پانی ٹپک رہا ہوگا. اب جن کے گھریالے بال ہیں, بس بڑے بڑے اس طرح بال ہیں, اب پانی یہاں سے ٹپک رہا ہے, یہ اس کا ننگے سر ہم سے کیا تعلق ہے؟ استدلال سنیں اور آشش کریں. مولوی بھی عام نہیں سکتا ہے, نہ کوئی صاحب ہے سرگودا کے. کہتے ہیں خطبات کے اندر چھپا ہوا, خطبات کے اندر کہتے ہیں کہ اس سے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ننگے سر ہوں گے. ہاں جی, تو لہٰذا ننگے سر نماز مجمع سے پوچھتا ہے ننگے سر نماز کون پڑھتا ہے؟ سب نے کہا اہل حدیث. کا تو معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام اہل حدیث ہوں گے. کہتے جن کی مسجد میں آئیں گے وہ بھی اہل حدیث ہوں گے, وہ بھی ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. اس حدیث میں کہیں نہیں ہے, آگے سے اگر ٹانکا جوڑ لیا. معلوم ہوا کہ ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کو ثواب کا کام سمجھنا اپنے فرقے کی علامت سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ سراسر خلاف سنت کام ہے. تو یہ بدعت ہے. جو عمل دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کرنا, ثواب کی امید رکھنا, بلکہ اپنی کمپنی کی مشہوری کی علامت بنا لینا کہ بھئی یہ ننگے سر نماز پڑھتے کون؟ اہل حدیث. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اہل حدیث ہوں گے اور اپنی فرقے کی علامت بنا لی. یہ بہت بڑی بدعت ہے. باہر کے میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب چھپی عبادات میں بدعات اور سنت نبوی سے اس کا رد. اب اس کے اندر لکھا سینہ پر ہاتھ باندھنے کی جتنی حدیثیں ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں. اس میں لکھا ہے, کتاب بھی ان حضرات کی چھپی ہوئی ہے مکتبہ قدوسیہ سے اور اردو میں ترجمہ ہے. کوئی آدمی آئے اور کوئی شبہ ہو میرے پاس آئے, میں کتاب بھی دکھاؤں گا, مارکیٹ سے ہی مل جاتی ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ایک ایک حدیث کو نقل کیا گیا اور ثابت کیا گیا کہ سینے پہ ہاتھ باندھے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, در حقیقت ایک بڑی کتاب کا جو ہے وہ کی ترخیص تھی.
حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے زاد المعاد، وہ ضخیم کتاب تھی، اس کا ترجمہ کیا گیا اور تلخیص کی گئی. ہاں جی، انہوں نے تو عربی میں تلخیص کی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا مختصر زاد المعاد کا، جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی ہے. تو جو حاجی حج کر کے آتے ہیں نا، ان کو ملی بطور ہدیہ کے. ایک دوست نے مجھے دی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بھائی اپنا جو ہے اپنا صراحتاً مرفوع روایت جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، لیکن ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں. اب یہ کتاب پاکستان میں آئی تو اس طبقے کو پریشانی ہو گئی جو کہ سعودیہ کا نام استعمال کرتا ہے، کیونکہ سعودیہ سے کتاب چھپی ہے، ترجمہ بھی وہاں سے ہوا ہے، اور یہاں حاجی لے کے آ رہے ہیں اور اس میں لکھا ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے، پریشانی بن گئی. اب اس کتاب کو پہلے چھاپا دارالسلام سے، اب چھاپنا بند کر دیا. پہلے کتاب کو چھاپتے ہیں پھر کتاب کو چھپاتے ہیں. تو بار کر کچھ نہ کچھ بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھئی ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے، اور یہ عملی تواتر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. حدیث اس کی آخری بات سن لیں، اگر کوئی حدیث کسی مسئلے میں ضعیف ہو سند کے اعتبار سے، عملاً اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، عملاً امت نے اس کو قبول کیا ہو، عمل کرتے آ رہی ہو، وہ اس حدیث کی تصحیح ہے اور محدثین اس کو حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال بڑی واضح پیش کرتا ہوں. کوئی آدمی آپ سے سوال کرے اور کہے آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھتے ہیں نا ہم سب، اہل حدیث پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. جس حدیث کے اندر ہے وہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. کنز المال میں ہے، سند ضعیف ہے. باقاعدہ ان حضرات نے خود لکھا ہے کہ اس پر کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے. اب کلمے کا انکار کر دیں، نعوذ باللہ، کلمے کا انکار کریں گے جائیں کس طرف؟ تو لہذا اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ سند کے اعتبار سے ایک حدیث کا ضعیف ہونا الگ بات ہے اور اس پر عمل کا معتبر ہونا نہ ہونا جو ہے یہ الگ بات ہے. کلمہ طیبہ کے متعلق صحیح حدیث جو ہے یہ موجود نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن جب پوری امت کہتی آ رہی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، عمل تواتر اور اجماع اس بات پہ ہے، تو یہ اس حدیث کی تصحیح ہے. سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہو لیکن امت نے اس کو لے لیا، پوری امت کہتی کلمہ ایسا ہی ہے. اگر ضعیف حدیث ہو، صحیح نہ بھی ہو، تب بھی کلمہ ہمارا ٹھیک ہے، تب بھی ہمارا یہ کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی جگہ صحیح ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی. اچھا، اب اس کی بات آئی کہ ہم نماز شروع کریں گے، ثنا پڑھیں گے. ثنا میں جو معروف روایت جو ملتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک کا ہے، اگرچہ اور روایت بھی ہیں تو جس کو جو یاد ہے اس کو پڑھ لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد مسئلہ قرات کا، کہ یعنی قرآن کریم پڑھنے کا. ہم کہتے ہیں اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امام میں نماز پڑھا رہا ہے تو وہ قرات کرے گا، وہ قرآن پاک پڑھے گا، الحمد شریف بھی پڑھے گا، بعد والی صورت بھی پڑھے گا. اللہ تو جو کر لینا، ذرا وقت بہت تھوڑا ہے تو اللہ کرے میں جلدی باتوں کو سمجھا پاؤں. وہ نماز پڑھے گا تو اکیلا نماز پڑھنے والا اور امام کے پیچھے قرآن، اپنا اکیلا ہے تو وہ اپنا سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، بعد والی صورت بھی پڑھے گا. امام ہے الحمد شریف بھی پڑھے گا اور بعد والی صورت بھی پڑھے گا. لیکن اگر یہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی ہے، ہمارا اس سلسلے میں موقف یہ ہے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھے گا قرات میں سے، نہ الحمد شریف پڑھے گا نہ بعد والی صورت پڑھے گا، نہ الحمد شریف پڑھے گا نہ ہی اگر مقتدی ہے. کیوں؟ امام اس کی طرف سے پڑھ رہا ہے، امام اس کا نمائندہ ہے، امام کا قرآن پڑھنا مقتدی قرآن پڑھنا شمار ہوگا. ہمارا یہ موقف ہے. ایک دور ایسا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام جو ہے وہ قرات کیا کرتے تھے، الحمد شریف بھی پڑھتے تھے، بعد والی صورت بھی پڑھتے تھے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. پہلے آپ نے فرمایا کہ اور کوئی صورت نہ پڑھا کرو، فاتحہ پڑھ لیا کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. پھر ایک وقت آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہی منع کر دیا، قرآن کریم کی آیات آ گئی اور منع آ گیا امام کے پیچھے اب کسی نماز کے اندر کوئی قرات نہیں کرنی. اب ہمارا موقف یہ ہے، خواہ فجر کی نماز ہو، خواہ مغرب کی نماز ہو، خواہ عشاء کی نماز ہو یا زور اثر کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، جماعت سے نماز پڑھ رہے امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا. بحث قرات کی ہم اس پہ اب وہ جو احادیث پیش کرتے ہیں اس میں معروف حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ بھئی جو آدمی جو ہے وہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں اٹھتی. اب وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث جو ہے یا تو اکیلے آدمی کے بارے میں ہے یا امام کے بارے میں ہے.
میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور احادیث کو لیتے ہیں، معنی صحابہ کرام سمجھتے ہیں، کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے میں ہم جو ہے دلیل صحابہ کرام کی ذات کو پیش کرتے ہیں، تو لہذا اب صحابی سے پوچھتے ہیں معنی کیا ہے، صحابی فرماتے ہیں، شریف میں روایت ہے الا وراء الامام، کیا فرماتے ہیں؟ الا، بھائی نماز میں فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو۔ کون تفسیر بیان کرتے ہیں؟ صحابی۔ تو معلوم ہوا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں پھر فاتحہ نہیں پڑھنی، یہ حدیث جو ہے اکیلے آدمی کے متعلق ہے یا امام کے متعلق ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، کوئی بھی مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ہم نے پہلے عرض کیا سب سے پہلے ہم دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہاتھ باندھنے کے متعلق فصل لربک وانحر، ہم روایت کی تائید میں اس کے بطور شاہد کے پیش کر سکتے ہیں۔ اس وانحر کی تفسیر میں اپنے فرمایا اس سے مطلب یہ ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ اس طرح یہ قرات کے مسئلے میں قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے، توجہ کرنا ذرا، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کی طرف کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب سوال ہے یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ صحابہ کرام سے کرتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ نماز کے متعلق ہے، نماز میں جب قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ اور چپ رہو۔ اب سوال ہے یہ حکم یہ نماز میں پڑھے گا کون قرآن؟ نماز میں قرآن پڑھے گا کون؟ امام قرآن پڑھے گا، فاستمعوا لہ، مقتدیوں کو ارشاد ہے کہ تم نے کان لگانے ہیں، مقتدیوں کو ارشاد ہے وانصتوا، تم نے چپ رہنا ہے۔ تو ایک کام امام کا ہے اور ایک کام مقتدی کا ہے۔ امام کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھے گا اور مقتدی کا کام کیا ہے؟ وہ چپ رہے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ چپ رہے گا۔ اب اس پہ اصولی بات جو میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں اور ان کے ہاں بنیادی اختلاف کیا ہے۔ عموماً ہم دلیل کی طرف جاتے ہیں، پہلے مسئلہ نہیں سمجھتے موقف کیا ہے، پہلے موقف کو سمجھیں، موقف کی تنقید ہوگی نا اس کے بعد دلیل دینے میں اور لینے میں مزہ آئے گا۔ ہم علمی لوگ ہیں اس لیے ہم علمی بات کرتے ہیں، ہم لڑنے کی، گولی کی، گالی کی، جھگڑے کی بات ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں دلیل سے بات کرو، ہمارے پاس دلائل ہے۔ مسئلہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ جو مسئلہ موقف ہے نا، اصل جھگڑا وہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں نماز کے کئی رکن ہیں، نماز کے کئی فرائض ہیں، جس طرح رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قضا کرنا، یہ نماز کے ارکان ہیں۔ نماز کے ارکان اور فرائض میں سے ایک فرض ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ مطلق قرآن پاک کی قرات کرنا، قرآن پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں، فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں حدیث سے دلیل پیش کروں گا، میں کہا پہلے اپنے موقف کو پیش کر، بعد میں حدیث پیش کر۔ تمہارا موقف یہ ہے سورہ فاتحہ نمبر 1، سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، نمبر 2 مقتدی کے لیے ضروری ہے، اگر نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 3 ہر رکعت میں ضروری ہے، اگر ایک رکعت میں بھی آپ نے قرات نہ کی، فاتحہ نہ پڑھی، نماز نہیں ہوگی۔ لہذا آپ کا یہ موقف 3 سکے ہیں، نمبر 1 فاتحہ نماز کا رکن ہے، نمبر 2 مقتدی کے لیے ضروری ہے وگرنہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نمبر 3 ہر رکعت میں ضروری ہے، اگر ایک آدمی 3 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں 3 رکعتوں میں اس نے فاتحہ پڑھ لی، ایک میں نہ پڑھی، وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں اس پہ حدیث پیش کرو۔ پھر تم حدیث پیش کرتے ہو جو آدمی نماز میں فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، اس میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ ایک آدمی 4 رکعتوں میں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی 4 رکعتوں میں سے ایک رکعت کے اندر فاتحہ پڑھ لے، اس کی نماز ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس نے فاتحہ پڑھ لی نماز میں۔ بظاہر حدیث کا مطلب ہے جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس نے فاتحہ پڑھ لی نا۔ اگر 3 رکعتوں میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جانی چاہیے، لیکن تم کہتے ہو نہیں ہوتی، معلوم ہو یہ حدیث تمہاری دلیل نہیں ہے۔ تم حدیث پیش کرو بھئی کوئی رکعت جو ہے وہ اپنا فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، لا رکعت الا فاتحہ الکتاب، ایسی کوئی حدیث اگر تمہارے پاس صحیح صریح مرفوع غیر مرج ہے تو وہ اب ہمارے سامنے پیش کرو۔ جبکہ ہمارا موقف کیا ہے؟ مطلقاً قرآن پر یہ قرات یہ نماز کا رکن ہے، اس پہ جو ہے نا ہم دلائل دیتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کیا آپ بخاری اور مسلم سے دلائل دے سکتے ہیں؟ یعنی ذہن یہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہ بخاری کوئی دلیل ہے نہ ان کے پاس کوئی مسلم شریف کی دلیل ہے، حالانکہ احادیث ساری احادیث ہیں۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ آدمی کو بند کرنا کہ صرف بخاری سے پیش کرو، صرف مسلم سے، حالانکہ ان کے پاس بھی اپنے دعوے پر صریح احادیث میں سے بس اوقات ایک حدیث بھی نہیں ہوتی۔
اور مطالبہ مخالف سے کرتے ہیں. میں نے کہا میں بخاری مسلم بھی پیش کرتا ہوں, میں قرآن بھی پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں قرآن پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں مطلقاً قرات نماز کا رکن ہے. کیوں؟ قرآن کریم میں فرمایا گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, بھئی پڑھو جو قرآن میں سے آسان لگے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن میں ہے. اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی قرآن میں جو آسان لگے اس کو پڑھ لو. تو یہ نہیں فرمایا گیا فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی. یہ آیا بھی نماز میں قرآن پڑھنا ہے. فاتحہ بھی قرآن ہے اور سورت بھی قرآن ہے. وہ فرضیت ادا ہو جائے گی. کوئی آدمی قرآن کریم کی کوئی بھی آیات پڑھتا ہے, اب فرضیت ادا ہو گئی قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں. قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں فرمایا گیا فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی, بلکہ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جو پڑھو جو قرآن میں سے آسان لگے. اب دیکھو یہ آیت آ گئی. اب میں حدیث پیش کرتا ہوں بخاری شریف سے. بخاری شریف کا جو نسخہ عام ہمارے درسی چلتا ہے, یعنی علماء جس کو پڑھ کر عالم بنتے, درسی بڑا بخاری شریف کا نسخہ, ترجمہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. عربی نسخہ جو ہے جس طرح قدیمی کتب خانے والا ہے یا اور عام چھپتے ہیں, قدیمی کتب خانے والا عربی نسخہ جو کتابت والا ہے اس کے صفحہ نمبر 104 میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک صحابی آئے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تشریف فرماتے, ایک صحابی آئے اور نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے, نماز جلدی جلدی پڑھی جیسے ان کو آتی تھی اور پڑھ کر جانے لگے. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ کھڑے کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ نماز تم نے پڑھی تھی لیکن نماز میں غلطیاں کی تھی. اب ہم جاؤ نماز پڑھو. انہوں نے جیسے ان کو آتی تھی پھر دوبارہ ایسے ہی پڑھ دی. پھر جانے لگے, آپ نے پھر فرمایا سلو قم فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ کھڑے کر نماز پڑھو, تو میں نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ اس طرح ہوا. وہ صحابی تھے اس لیے فرمایا حضور مجھے تو ایسی آتی ہے, جو میری غلطیاں ہیں میری اصلاح فرما دیجئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اصلاح فرمائی. توجہ کرنا, میں اس مسئلے پر دلیل دینے لگا ہوں. مطلقاً قرآن پڑھنا نماز کا رکن ہے. وہ صحابی اکیلے نماز پڑھ رہے تھے, منفرد تھے. یہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا ضروری اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ہے, امام کے لیے بھی ہے, مفتی کے لیے بھی, اور رکن ہے. اگر کوئی آدمی فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ حدیث بتاتی ہے کہ نہیں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور مسائل بیان فرمائے, آپ نے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا نماز میں قرآن میں سے جو آسان لگے وہ پڑھ لیا کرو. نماز میں سے جو آسان لگے, قرآن میں سے آسان لگے اس کو پڑھ لیا کرو. اس میں اپنے یہ نہیں فرمایا فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں فاتحہ والی حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے اور یہ حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے. اس حدیث کی وجہ سے قرآن پاک کی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کی وجہ سے مطلقاً قرآن پاک کا اپنا فرض ہونا, رکن ہونا یہ معلوم ہوا. اور یہ جو آیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, منفرد کے حق میں, امام کے حق میں اس کا واجب ہونا معلوم ہوا. واجب کا درجہ فرض سے کم ہے. اس حدیث میں آپ نے نہیں فرمایا فاتحہ نہ پڑھو مگر تمہاری نماز نہیں ہوگی. یہ اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ مطلقاً قرآن پڑھنا جو ہے یہ نماز کا رکن ہے. فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن نہیں, بلکہ اکیلے آدمی کے لیے جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے. اب ہم نے ایک دعوے کو توڑ دیا قرآن سے اور بخاری شریف سے. کیا وہ کہتے ہیں فاتحہ نماز کا رکن, ہم کہتے ہیں قرات مطلق یہ نماز کا رکن ہے. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی یہ بتا رہی ہے کہ فاتحہ نماز کا رکن نہیں, مطلق قرات نماز کا رکن. ایک ہم نے دعویٰ توڑ دیا. نمبر 2, وہ کہتے ہیں فاتحہ مقتدی کے لیے ضروری ہے. ہم کہتے ہیں بخاری سے حدیث پیش کرو اس میں مقتدی کا لفظ ہو, ان کے پاس نہیں ہے. مسلم سے حدیث پیش کرو جس میں مقتدی کا لفظ ہو, ان کے پاس ایک حدیث نہیں ہے ایسی. ہم مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام اس لیے بنا جاتا ہے اس کی اقتدا کی جائے. اس حدیث میں آپ کو فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو. امام جب قرآن پڑھے جب تم چپ رہو. اب یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ مسلم شریف میں. ان کو یہ بات رٹائی ہوتی ہے بخاری کے مخالف جو بھی حدیث پڑھے تم نے کہا دینا ضعیف ہے. اب ہمارا آدمی بیچارہ ان کو اس باتوں کو پتہ نہیں ہوتا, پریشان ہوتا کہ ضعیف کیا ہے, ضعیف ہے کیا ہے. اب وہ ایک آدمی نے اس طرح حدیث پیش کی تو دوسرے نے کہا دیا حدیث ضعیف ہے. کہتا کیا مطلب, میں نے بچپن میں پڑھا زواد ضعیف, کہ میری حدیث بوڑھی ہے. محمد کو کیا پتا, یعنی بیچاروں کو تفسیر کا پتہ نہیں ہے, یعنی جو ہے جوان حدیث پیش کرو. تو مسلم شریف کی حدیث جو ہے جوان ہے اور کیا ہے صحیح ہے.
फरमाया भाई ज़ाकरा वांछितु, इमाम जब कुरान पढ़े तुम चुप रहो। ये आप किसको इरशाद है? मुक्तदियों को। तुम हदीस पेश करो, इस हदीस में आपने फरमाया हो कि भाई इमाम कुरान पढ़े तुम भी पीछे पढ़ो। मुक्तदी का लफ्ज दिखाओ। हमने मुस्लिम सी तुम्हारे दावे दूसरे को तोड़ दिया। तीसरा दावा, वो कहते हैं कोई रकत फातिहा के बगैर नहीं होती। वो कहते हैं देखो 4 रकत वाली नमाज है, पहली रकत में फातिहा पढ़नी जरूरी, दूसरी में भी जरूरी, तीसरी में भी जरूरी, चौथी में भी जरूरी, बहशते फर्ज। अगर तुमने 3 में पढ़ ली, 1 में न पढ़ी नमाज नहीं होगी, 2 में पढ़ी, 2 में न पढ़ी नमाज ना होगी, 3 अपना 1 में पढ़ ली, 3 में न पढ़ी नमाज नहीं होगी। हम कहते हैं हदीस उनके पास नहीं है। हम दिखाते हैं कि रकत बगैर फातिहा की हो जाती है। कहते हैं हर रकत में जरूरी है। हम कहते हैं बुखारी और मुस्लिम से हदीस पेश करो, हम बुखारी से हदीस पेश कर देते हैं रकत बगैर फातिहा की हो रही है। वो कौन सी? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो अबू बकर नहीं, अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके मुतल्लिक़ आता है हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। बुखारी शरीफ में रिवायत है, मैं हवाला दिखाने का पाबंद हूँ। बुखारी शरीफ में रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और आप रुकू में चले गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में आए। इस तरह के बस वक़्त हमारे यहाँ भी इस तरह होता है, उजरत पसंदी के अंदर आदमी भाग के शामिल होने की कोशिश करता है, मैं रुकू मुझे मिल जाए। हाँ जी, तो वो भाग कर आए, पिछली सफ़ों में ही रुकू के अंदर झुक गए। बिल्कुल अगर नमाजी यहाँ तक है, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, तो पीछे और शेर से झुक गए और झुकते हुए आए, रुकू की हालत में आकर साफ में मिले हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु, और उन्होंने बाद में उस रकात को पढ़ा भी नहीं। रुकू में मिले थे और बाद में उस रकात को पढ़ा भी नहीं। अब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ, बाद में बताया गया अबू बकर ने यूं किया है। आपने फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारी हिर्स को ज्यादा करे, आइंदा ऐसा न करना। आइंदा ऐसा किसी से रोका, इसी चीज से रोका, ये कि तुम इस तरह झुक कर आए हो हिर्स की वजह से कि भाई मुझे रकात मिल जाएगी, तो भाई देखो फिर चल कर इस तरह आए हो, यहाँ सब तक पहुंचे हो, ऐसा आइंदा न करना। लेकिन आपने रकत को लुटाने का हुक्म नहीं दिया। तुम्हारी रकात में फातिहा नहीं पढ़ी, रुकू में है, तो ये रकात कैसे हो गई? और भाई अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मालूम हुआ ये समझते थे ओ भाई मैं रुकू में मिल जाऊंगा, मेरी रकात हो जाएगी। अगर आप वो रकात शुमार में ना आते, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कभी भी ये लालच ना करते कि मैं झुककर जो है ना वहीं से आ जाऊं, मुझे रकात मिल जाएगी। कितनी वाज़ेह दलील है बुखारी शरीफ के अंदर, कितनी वाज़ेह कि भाई रकात है, नमाज की फर्ज की है और अबू बकर मुक्तदी है और इसके बगैर उनकी रकात हो रही है। मालूम हुआ तुम जो कहते हो हर रकत के अंदर फातिहा पढ़नी जरूरी, बगैर रकात नमाज नहीं होगी, तो देखो इस हदीस से रकत का बगैर फातिहा की होना समझ में आ रहा है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया और अबू बकर भी इसलिए झुक कर आए थे जल्दी में कि कहीं यह रकू निकल ना जाए, अगर रकू निकल गया तो मेरी रकात निकल जाएगी। इसी वजह से आपने ना उनको बाद में फातिहा, ना उनको रकात पढ़ने का हुक्म दिया, ना ये फरमाया तुमने फातिहा नहीं पढ़ी तुम्हारी नमाज नहीं हुई, बल्कि फरमाया ये कि तुमने काम किया है ना, झुक कर आए हो सफों में, इस तरह चल कर आए रुकू की हालत में, आइंदा ऐसा न करना। बात समझ में आई? तो 3 दावे थे बुखारी और मुस्लिम की रोशनी तीनों टूट गए। नंबर 1 मुतलकन किरात नमाज का रुकन है, हमारा दावा। वो कहते मुतलकन फातिहा नमाज का रुकन है, एक भी हदीस में दलील नहीं है। नंबर 2 दूसरा उनका दावा था मुक्तदी के लिए जरूरी है। हम कहते हैं बुखारी मुस्लिम कुरान से एक हदीस पेश करो मुक्तदी के लिए फातिहा जरूरी हो, उसके बगैर नमाज नहीं होती। नंबर 3 वो कहते हैं हर रकत में जरूरी है, एक भी हदीस वो इस पर पेश नहीं कर सकते सही सही मरफू गैर मुआरज़ कि हर रकत के अंदर फातिहा होगी बगैर नमाज नहीं होगी। हमने बुखारी और मुस्लिम की रोशनी तीनों दावे तोड़ दिए हैं। बाहर के फातिहा का मसला समझ में आ गया। अगर आप लोग थक गए तो मैं अगली बात अगली मरतबा कर दूंगा, वगरना मैं जारी रखता हूँ। हाँ जी घर कारी साहब जी, अगर मुझे 15-20 मिनट दें फिर मैं समेटने की कोशिश करूँगा। बेटा बात ये है, वल्लाह मैं अर्ज करता हूँ घंटे में बात पूरी कर दूँ। आप मेरा मिशन ये कि आपको बात समझ में आ जाए, मेरा मिशन ये है। जब तक आप वक़्त नहीं दोगे उस वक़्त तक बात समझ में नहीं आएगी, वक़्त दोगे तो बात समझ में आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़, हम खुद रेत की दीवार पे नहीं है, कोई भी आदमी धक्का देते दलाल है। अल्हम्दुलिल्लाह बात आए करूं। हाँ जी मीर साहब, हाँ वो तो खैर रात सारी रात टाइम रहेगा, हम जमात से नमाज पढ़ लेंगे, मुझे इससे नहीं है।
تو چلو انشاءاللہ میں ابھی مختصر کر دیتا ہوں. اس نے 4 صفحے کا پمفلٹ لکھا تھا نماز محمدی کا، میں نے تفصیلی جواب دیا ہے اس کا، اور یہ میرے فیس بک پیج پر موجود ہے، اور یہ تقریباً میرے خیال پر 2.5-3 گھنٹے کا ہے میرا خیال ہے. تو ہم نے پورے دلائل دیے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر ہم جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. تو انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، اپنی نماز کو اپنے طریقے کے مطابق سنت کے مطابق سمجھتے ہوئے پڑھتے رہا کریں، پریشان نہ ہو. کسی آدمی کو دلیل کی ضرورت ہو، کسی آدمی کو جو ہے سوال اور جواب اور مسئلہ ہو، آپ رابطہ رکھیں. انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ حضرات کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو جس طرح کہ اب امیر سک و علم ہے الحمدللہ، ہمارے ہاں بھی ماہانہ اس طرح کا اجتماع ہوتا ہے ایک، تو اس میں تو پھر جو ہے نا میں خود کفیل ہوتا ہوں.